وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین۔ اللہ پاک کا بے پناہ فضل و کرم و احسان ہے، نہایت ہی عظیم الشان جمعہ ہم سب کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس خاص جمعہ پاک کی برکت سے ہم سب کو، ہم سب کے اولاد کو نوازے اور بے پناہ سعادتوں سے ہماری نسلوں اور ہماری نسلوں کو بخشتے ہوئے جو بھی ضرورت درکار ہے وہ نصیب فرمائے۔ عاشوراء 10واں محرم کا 10 دن ہے۔ بڑی خوش نصیب اور سعادت مند روحیں اور لوگ ہیں وہ جو آج اس عظیم الشان جمعہ میں ساری چیزیں ترک کر کے اللہ رب العزت کی رضا، اس کے محبوب کی خوشنودی کے لیے خدا کے گھر میں آئے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ ہی خیر کی توفیق دیتا ہے اور توفیق خیر کا دروازہ اسی کے لیے کھولتا ہے جو اللہ کے محبوبوں کے حوالے سے جیتے ہیں۔ کربلا کی سرزمین پر دشمنان دین متین بھی اللہ اللہ کا نام لینے والے تھے۔ یزیدی کھلم کھلا کافر نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے والے اور نماز پڑھنے والے تھے، لیکن محبوبوں کا جو معیار اور بیس دلوں میں رکھنے کہا گیا تھا، قرآن، حدیث، زبان رسالت کے اعتبار سے وہ ان کے دلوں میں نہیں تھا۔ دنیا طلبی تھی، خواہشات دنیا میں وہ لوگ تھے، دنیا کی لذتیں انہیں چاہیے تھی، وقتی طور پر انہیں مل تو گئی لیکن صبح قیامت تک کے لیے ایک لعنت کا عنوان بن گیا۔ اس سے سب سے بڑا درس کربلا کی اس وادی سے ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے لیے جیو گے، صبح قیامت تک تمہارا نام ہوگا۔ دین کے لیے زندہ رہو گے تو موت بھی تمہیں مردہ نہیں کر سکتی۔ شریعت کے لیے تم اپنے آپ کو وقف کر دو گے، اسلام کو مقدم رکھو گے، قرآن کو کے تحفظ کے لیے زندگی کاٹو گے، تو آج بھی وادی کربلا کی ہوائیں تمہیں یہ درس اور صدا دیتی ہے کہ تم ہی زندہ ہو، اگرچہ نیچرلی طور پر تمہیں موت آ جائے۔ زندگی کا فلسفہ سکھا دیا ہے کربلا نے۔ ہمارے خاندان سے سال 2 سال
گزر جانے کے بعد مرنے والے کو بھلا دیا جاتا ہے۔ بھلانے سے مراد فرسٹ دن جو غم ہوتا ہے، ہفتہ تو ہفتہ جو غم رہتا ہے، مہینہ تک تھوڑا بہت اور رہتا ہے، سال 2 سال کے بعد تو وہ نہیں رہتا، حسب معمول زندگی ہو جاتی ہے۔ لیکن 1400 سال سے زائد گزر گئے ہیں امام علی مقام اور ان کے رفقا کی شہادت کو، ایسا لگتا ہے کہ آج ہی وہ یہاں سے گئے ہیں۔ ہر سینے میں حسین ہے، ہر دل میں حسین ہے۔ کیا اس لیے کہ وہ انسان ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ ایک بس شخص ہے؟ نہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما۔ قیامت تک حجاج کا چومنا اور نہیں چومنے کا موقع ملے تو اس کی طرف ہاتھ کرنا ضروری ہے۔ طواف کعبہ اس کے بغیر شروع نہیں کر سکتے۔ سوچیں حجر اسود کیا ہے؟ حسین کو تو مصطفیٰ نے ایک بار نہیں ہر بار چوما ہے، ہر بار اتنا چوما کہ سنیے سبحان اللہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں دنیا میں کسی نہ کسی پھول سے محبت ہوتی ہے، پسندیدہ بولتے ہیں، یہ میرا پھول پسندیدہ پھول، ہم اسے پسند کرتے، لائک کرتے ہیں۔ کسی کو گلاب ہے، کسی کو چمن ہے، کسی کو نسترن ہے، کسی کو دیگر اچھا، کسی کو الرجی بھی ہوتی ہے اس پھول سے، ہے نہیں؟ اگر سونگھا دیا جائے تو الرجی، کھانسی آنے لگتی ہے۔ دنیا کی یہ زندگی کا جو ایک آئین ہے یا دستور ہے، محسوس کیجئے، جس کو جس پھول سے پیار ہو اگر اس کے سامنے لا دیا جائے تو خوش ہو جاتا ہے، مائی فیوریٹ۔ ہاں، سوچیں یہ دنیا کا ایک دستور ہے نا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی تکلیف ہوتی، مجھے جب بھی کوئی ظاہری پریشانی ہوتی، ٹینشن ہوتا، تو میں حسنین کو سونگھ لیتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ہما ریحانتائے من الدنیا، یہ دونوں میرے پھول ہیں، میں اسے سونگھتا بھی ہوں، اسے چومتا بھی ہوں، ٹینشن فری۔ سبحان اللہ، کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس پہ حسین اور حسن پھول۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ارادی شہادت ہے۔ ارادی کا مطلب کوئی مجبوری میں آپ اپنے آپ کو قربان نہیں کیے، بالارادہ قربان کیے، اور آپ کی شہادت ہی میں امت کی حیات تھی، اس لیے آپ نے شہادت کو قبول کیا۔ بالارادہ ہے یعنی ارادی طور پر، آپ کے حساب سے کہوں تو جان بوجھ کر، تاکہ ان بد نصیبوں کا بھی رد ہو جائے جو کہتے ہیں کئی کو گئے تھے۔ تو انوالنٹری میں شہادت نہیں ہے، پوری توجہ اور جان بوجھ کر کے مجھے شہید کیا جائے گا، یہ علم ہے۔ اوروں کی شہادت کا معاملہ یہ ہے کہ جب اپوزیشن سے لڑا جاتا ہے تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اپوزیشن کو مارنا ہے، ان کا خاتمہ کرنا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم جانا ہے اور وہ ہمیں مار دیں، ایسا نہیں۔ امام حسین کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ جان رہے ہیں کہ مجھے مارا جائے گا، مجھے مارا جائے گا، مجھے شہید کیا جائے گا، اسی لیے اب صبح قیامت تک امام حسین کی شہادت کی طرح کسی کو شہادت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب شہید اعظم امام حسین ہے، شہادت عظمیٰ امام حسین کے پاس ہے۔ اب جتنے بھی شہید ہوں گے سب ریلیٹڈ آف شہادت امام حسین، ایسی شہادت اب کسی کو ہو ہی نہیں سکتی حاصل۔ ساری دنیا خاموش تھی،
قرآن کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے. آج دیکھیے نا ہمارے پاس 22-23 کتنے ممالک ہیں، سب خاموش ہیں. غزہ پر کوئی ہے؟ سب اپنے اپنے لا اینڈ آرڈر فالو کر رہے ہیں. واہ! قرآن جب رہے گا ہی نہیں تو تمہارا ملک رہ کر کیا کرے گا؟ شریعت جب رہے گی نہیں تمہارا ملک رہ کر کیا کرے گا؟ اس لیے مسلمانوں، حسین کی شہادت کا فلسفہ سمجھو. حسین کی شہادت قرآن کی حفاظت کا نام ہے، دین کی حفاظت کا نام ہے. یہ آج کے پیر نے نہیں، غریب نواز جو ان کی آل میں سے اور عارف باللہ قطب ہند ہے، کسی کو ولایت نہیں مل سکتی بغیر غریب نواز کے اشارے. وہ کہتے ہیں کہ حسین دین ہے، حسین دین ہے. اور ہزاروں حدیثیں مل سکتی ہیں اس سلسلے میں. ایک چھوٹی سی مثال آپ دیں کہ قرآن پاک کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے کہ نہیں؟ انسائکلوپیڈیا آف اسلام ہے نا قرآن؟ بالکل ہے. قانون اسلام ہے، مسلمانوں کی قانونی کتاب ہے. صحیح ہے. اسی لیے دشمنان وقت جو ہے کچھ بھی قانون لگائیں، اگر قرآن سے ٹکراتا ہے تو آئی ڈونٹ کیئر. ہم یہی کہتے ہیں آئی ڈونٹ کیئر، جو کرنا ہے کرو. تم UCC سے لگاؤ، ٹرپل طلاق کا مسئلہ لگاؤ. بھائی ہم نے نکاح تجھ سے پڑھایا ہی نہیں تو طلاق تم سے کیوں لیں؟ نکاح پڑھانے والے ہمارے قاضی صاحب ہیں، مسلمان ہیں، شریعت والے ہیں، تو ہم تیرے طلاق کے بارے میں کیا سوچیں؟ تو اسلام کے خلاف جو بھی قانون بنے ہم اپنے قرآن کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں. اگر اس کے موافق ہے تو ایکسیپٹڈ ہے، نہیں تو نہیں ہے. اس لیے قرآن دین ہے، قرآن اسلام ہے، قرآن شریعت ہے، قرآن قانون ہے. اور اسی دین و شریعت و قرآن کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے. تو آسان سمجھ رہے ہیں آپ امام حسین کی شہادت کو؟ ایکسیڈنٹ والا مسئلہ ہے کہ آپ بس کہہ دیں اللہ معاف کرے. ارے آپ کی معافی کی طلبی کا نام شہادت حسین ہے. امت کی بخشش کے لیے امام حسین، امت کی نجات کے لیے امام حسین. کیا نہیں سنے آپ کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا، جو نہیں سوار ہوگا وہ غرق ہو جائے. حسین کے آل رسول ہونے میں تو اتنی بڑی گارنٹی ہے کہ آج بھی اوراق قرآن خوبصورتی سے نظر آ رہا ہے، چمک رہا ہے. اس لیے حسین کی شہادت کو معمولی نہ سمجھو. بڑے بد نصیب ہیں وہ، بلکہ یوں سمجھیے کہ کربلا کے دوسرے کیمپ کی ہوائیں لگ گئی ہے ان کو، جو امام حسین کے حوالے سے یا اہل بیت کے حوالے سے بھکتیاں کستے ہیں، جملے کستے ہیں. یاد رکھنا، جو بھی شان کا معاملہ ہو اور آل رسول حسین سے بالخصوص ریلیٹڈ ہو، حسن سے ریلیٹڈ ہو، علی فاطمہ سے ریلیٹڈ ہو، اسے دل و جان سے قبول کیا کرو، دل و جان سے، تاکہ گھر کی ساری فیملی خوشحال رہے. تمہیں خوشی دینے کے لیے حسین نے اپنے آپ کو کربلا کی سرزمین پر، ورنہ آپ بتائیں نا مکہ سے بھی اچھا کلائمیٹ ہے کہیں کا؟ مدینہ سے بھی اچھا کلائمیٹ ہے کہیں کا؟ آج جو وہ پوری دنیا کے سروے کرنے والے جو آپ بولتے ہیں نا کہ ایسا ہے ویسا، پوری دنیا کا جب سروے کرتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں، ابھی دو سال یا 1 سال پہلے، مدینہ کا کلائمیٹ آل ورلڈ میں سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے. یہ اعلان ہوا ہے، آپ دیکھ لیں. ہم دنیا کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، حقیقت یہی ہے، کیونکہ نبی نے فرمایا اے اللہ مکہ سے تو مجھے پیار ہے ہی، مدینہ سے مکہ سے زیادہ مجھے پیار ہے. حبب الینا المدینہ، اے اللہ ہمارے دل میں محبت مدینہ ڈال دے، مکہ سے زیادہ ڈال دے. تو کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں میں اگر غور کریں اعتقاد کی دنیا میں تو مدینہ بہت بڑی اور اعلیٰ اور شان والی جگہ ہے، بہت بڑی اور اعلیٰ شان والی جگہ ہے. ایسی اعلیٰ شان والی جگہ کو امام حسین
کیوں چھوڑے؟ کربلا میں تو یہ حکم نہیں تھا کہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. ہے کوئی حدیث میں کربلا میں نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا؟ اب وہاں یہ بھی اعلان نہیں ہوا تھا کہ وہاں اچھے فروٹس ملتے ہیں، اچھے کھانے ملتے ہیں، نہ دنیاوی نہ جسمانی نہ روحانی کوئی لذت کا کانسیپٹ تھا ہی نہیں. پھر بھی اتنی اچھی اعلیٰ کلائمیٹ، بیسٹ کلائمیٹ کی جگہ کو اس کو چھوڑ کر کیوں گئے؟ اسی کیوں کا جواب ہے تمہیں تحفظ دینے کے. آج جو تمہارے چہروں پر یہ حسینی سوچ اور فکر کے ساتھ جو آج وقار سجدہ نظر آ رہا ہے نا، یہ حسین کا صدقہ ہے. نماز صرف مقصود ہوتا تو یزیدی بھی نماز پڑھ رہے تھے. نماز نہیں، وقار نماز ہے حسین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دارقطنی کی روایت ہے جو 1000 سال پہلے کے ایک امام ہے، فرماتے ہیں جو نماز پڑھے اور مجھ پر درود پڑھے اور میری آل پر نہ پڑھے. ذرا تیور سمجھیے حدیث کا. یہ بھی فرما سکتے تھے کہ مجھ پر پڑھے اور میری آل پر پڑھے، مجھ پر پڑھے اور میری آل پر پڑھے، لیکن فرمایا مجھ پر پڑھے اور میری آل پر نہ پڑھے. گویا نبی یہ جان رہے ہیں کہ توحید و رسالت کی رٹ لگانے والے تو خوب ہوں گے، توحید میں بھی اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھیں گے اور سمجھائیں گے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خوب پڑھیں گے. مگر کیا کہہ رہے نبی؟ جو مجھ پر درود تو پڑھے لیکن میری آل پر نہ پڑھے، میری آل پر نہ پڑھے. فرماتے ہیں وہ نماز تو ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی. باپ رے باپ، لم تقبل صلاتہ، یہ لفظ ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. رکھو نماز جہاں رکھنا ہے رکھو. نماز کی قبولیت کروانی ہو تو آل رسول پر، اہل بیت مصطفیٰ پر بھی درود پڑھنا ہوگا. اہمیت سمجھ رہے ہیں آپ؟ کتنا ایزی لیے ہو، اور ایزی لے کر کے ہی تو یہ سب سارے دن دکھ رہے ہیں. جنگ میں بچایا ہے حسین نے، میدان میں بچایا ہے دین اور شریعت کو حسین نے. افسوسناک بات ہے آج ہم کسی مسلمان کو لیڈر چنتے بھی ہیں نا، تو وہ بھی ہمیں بس پڑھا دیتے ہیں. مسلمانوں، ہمارا سچا لیڈر حسین ہے، ہمارا سچا پیش امام اور امام دونوں حسین ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم مصلی برحق نہیں ہو سکتے. آج جو بھی لطف آ رہا ہے نا نماز میں، قسم خدا کی حسین کی حسینیت کا صدقہ ہے. ورنہ نماز کی کوئی حیثیت اور مقام نہیں ہوتی اگر حسین کربلا میں آ کر اپنے آپ کو شہید نہ کرتے. تو حسین کی شہادت وقار شریعت ہے، شریعت کے وقار کا نام ہے. اس کو سمجھیے. آپ نے بڑا ایزی لے لیا. اچھا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو شہید ہو جاتے، اپنے آپ کو شہید ہو جاتے، سکینہ کو کیوں لے کر گئے؟ شہربانوں کو کیوں لے کر گئے؟ زینب کو کیوں لے کر گئے؟ کوئی عورت اور بیوی بچوں کو لے جاتا. جنگ میں نہیں معلوم تھا؟ نبی نے صاف فرمایا عورت کا کوئی کام نہیں ہے جنگ میں، بوڑھوں کا کوئی کام نہیں ہے، بچوں کا کوئی کام نہیں ہے. کیا معوذ ابن افرا جو جس نے ابو جہل کو مارا تھا، کتنی ترکیب لگائی تھی جانے کے لیے. نبی نے کہا تھا نہیں بچے ہو تم، نہیں بچے ہو تم، بچے ہو تم. مطلب بچے نہیں جانا، بوڑھے نہیں جانا، عورتیں نہیں جانا، یہ حکم تھا. تو جب حسین جا رہے تھے تو کیوں گئے لے کر کے؟ یہ کیوں کو سمجھیے. کیا وہ انکار تھا نبی کی شریعت کا؟ نہیں. اپنے گھر بھر کو، اپنی فیملی کو قربان کر کے امت کی فیملی کو بچانا، یہ ہے شریعت حسین، یہ ہے شہادت حسین، یہ مقصد تھا. اسی لیے قسم خدا کی حسین کی عظمت کا ایک راز بڑا خوبصورت نظر آ رہا. درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. کربلا کی تپتی ہوئی خاردار وادی کو جو لالازار کیا ہے حسین نے، وہ وادی سے سمجھو ہوا آ رہی ہے. سبحان اللہ. آج ریل میں جمعہ بھی ہے. میں بھی ایک دعا بھی پڑھوں گا انشاءاللہ. سب نگاہیں نیچی کیجئے گا. عربی میں دعا پڑھوں گا. جب یا قابل توبت آدم یوم عاشورہ، یہ دعا جب پڑھوں گا، چونکہ موقع مل گیا ہے، جمعہ ہے ماشاءاللہ،
تو سب لوگ نگاہیں نیچے کیجیے گا، اس میں ایک لفظ آئے گا اقض حاجاتنا فی دنیا والآخرہ. جب یہ لفظ پڑھوں تو میں بھی تھوڑی دیر رکوں گا، آپ بھی اپنی ساری حاجتوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے گا. جو دنیا میں آپ کو چاہیے جائز، اور جو آخرت میں چاہیے جائز، وہ حاجتوں کو اپنے سامنے رکھیے گا. انشاءاللہ اسی حسین کی اولاد نے کہا ہے تمہاری حاجت پوری ہوگی. اسی حسین کی اولاد دکھا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ عورت بچے بوڑھے کوئی نہیں جا سکتے، پھر بھی لے کر گئے. ہاں جو راز بتا رہا ہوں، جو نقطہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، آج تک یزید کے فیور میں رہنے والے یزید کے تعلق سے روایتیں تو لانے کی کوشش کرتے ہیں، گڑھتے ہیں، لیکن قسم خدا کی ایک بھی قلم حسین کے خلاف نہیں اٹھا ہے. ذرا اس کو سمجھیے گا، دشمنوں کا بھی ایک بھی قلم حسین کے خلاف نہیں اٹھا ہے. حسین کی مظلومیت کا اعتراف دشمنوں کو بھی نہیں کہا کسی نے کہ زینب کو کیوں لے کر گئے، سکینہ کو کیوں لے کر گئے، شریعت کے خلاف کیے. سوچے ذرا، گویا اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی بھی لب کو سیل دیا ہے حسین کے خلاف جانے کے لیے. یہ سب سے بڑی حقانیت ہے. کسی نے نہیں کہا حسین حق پر نہیں ہے، سب نے کہا حسین حق پر ہے، سب نے کہا حسین حق پر ہے. تو دشمنوں کا بھی حسین کو حق ماننا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حسین کے جانے کا مقصد اللہ پاک کے یہاں فکس تھا. اسی لیے نقارے خدا بن کر زبان خلق ہر اپنے غیر سب بول رہی ہے کہ حسین حق پر ہے. کوئی بھی کتاب یزید کے تعلق سے بہت کتابیں لکھی گئی، ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ لکھنے والے بھی جل گئے، کتابیں بھی جل گئی. نہ کسی مسجد میں، ارے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ آج بھی ممبر رسول پر حسین کا خطبہ ہے. یار سبحان، ممبر رسول پر حسین کا خطبہ ہے. اور جب بھی امام پڑھتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، تو آج بھی ایک سچے مومن کے دل میں یہی آتا ہے حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے. جب بھی آتی ہے آیت مباہلہ حسین زندہ ہے، جب بھی آتی ہے آیت تطہیر حسین زندہ ہے، جب بھی آتی ہے آیت مودت حسین زندہ ہے. حسین تو قرآن میں زندہ ہے. بتاؤ یزیدیوں کا اشارہ کے اعتبار سے بھی بتاؤ، ضعیف حدیث بھی بتاؤ، کہیں پر تمہیں نہیں ملے گا کہ یزید کے بارے میں کسی بھی طرح سے کوئی پازیٹیوٹی شریعت کی ہو. نہیں، مگر اللہ کی زبان پر حسین، رسول کی پازیٹیوٹی میں حسین، قرآن کی خوبصورت اوراق میں حسین. اس سے بڑی حقانیت کیا ہوگی؟ ایزی مت لو حسین کو، ایزی مت لو. یہ ایزی لینا ہی یہ سارے دن دکھا رہے ہیں. کوئی بھائی بہن کا مسئلہ نہیں ہے. افسوسناک بات ہے آج کی تاریخ میں دیکھیں، بوڑھے ہیں، حضرت خبیب غالباً بوڑھے ہیں، آپ کی ضرورت کیا ہے؟ میرا سینہ حسینی ہے، اور حسینی سینہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا. آپ ایک فرد کی جب بات سنیں گے نا، سکینہ نے بھی جانے کی کوشش کی، زینب نے بھی جانے کی کوشش کی، کسی نے یہ نہیں کہا بھیا چلو نا، سب تو انتقال کر گئے، چلو نا بابا چلو نا، کسی نے نہیں کہا. سب نے یہی کہا حسین میں جانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، سب نے یہ کہا ہے. منظر کربلا کو نگاہوں میں لاؤ. آج ہم ہوتا ہے نا بھائی، اگر میچ ہارنے کے قریب ہیں ہمارے سمرتھن جانے لگتے ہیں، سپورٹر نکلنے لگتے ہیں نا، ہارنے کے قریب ہو ظاہری طور پر، لیکن آخری دم تک اہل بیت کا ایک ایک فرد شہید ہو چکا ہے. کم سے کم قبے میں رہنے والی، خیمے میں رہنے والی عورتیں تو کہہ سکتی تھی حسین اب نہیں سہا جا رہا ہے، اب چلتے ہیں، اب چلتے ہیں. لیکن نہیں، ہمیشہ حسین کو کہا گیا رکو بھیا میں جاتی. ارے باپ رے باپ، رکو بابا، میں رکو، میں کیا بات ہے. گویا سب کی نگاہوں میں خدا بسا ہوا ہے.
سب کی نگاہوں میں خدا بسا ہوا، تم تو دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، وہاں خدا کو دیکھ کر شہادت لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسین کو آپ یہ قوالی یا گویوں کے حوالے سے نہ سمجھو، حسین کو زبان خدا سے سمجھو، حسین کو آیت قرآنی سے سمجھو، حسین کو شان نزول قرآن سے سمجھو، حسین کو اللہ پاک کی بولی میں سمجھو۔ ساری دنیا، بلکہ سورہ توبہ کی لاسٹ اینڈ فرسٹ آیت کریمہ کے تحت ایک آیت کریمہ ہے جس میں ہے کہ امت میں سے، یعنی ایک دم یوں سمجھ لو کوالٹی کی بھی امت ہو مگر بلیور ہو، اس کے پاؤں میں ذرہ برابر بھی کانٹا چبھ جائے تو چبھنے والا بعد میں کہتا ہے ابا اما اللہ، اور رسول پہلے تڑپ جاتے ہیں۔ یہ ہے شان کامن مصطفیٰ کی محبت کی کہ عام امتی کے پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے، قرآن کی تفسیر دیکھیں، عزیز علیہ ما عنتم، کہ یہ نبی وہ ہیں کہ اے امتیو تکلیف تمہیں ہوتی ہے، پریشانی تمہیں ہوتی ہے، کانٹا تم کو چبھتا ہے، احساس مصطفیٰ کرتے ہیں، دل مصطفیٰ کا تڑپ اٹھتا ہے، میری امت کو تکلیف، میری امت کو تکلیف۔ سینکڑوں حدیثیں اس سلسلے میں آپ سن چکے ہیں، سینکڑوں، کہ امت کی بخشش کے لیے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، اتنا روئے ہیں امت کے لیے۔ کامن نظریہ دے رہا ہوں امت کے لیے، آپ کا نام تو نہیں لیے نا، آپ کا نام نہیں، کسی کا نہیں، امت امت۔ لیکن بات جب حسین کی آئی نا تو آپ روایتوں کا خلاصہ سمجھیے، ہچکی لے کر مصطفیٰ روئے ہیں، خاص اگر روئے ہیں کسی کے لیے تو ہچکی لے کر مصطفیٰ حسین کے لیے روئے ہیں۔ سوچیں جس حسین کے وجود کو مصطفیٰ نے بوسہ دیا، جس حسین کے لیے مصطفیٰ نے آنسو گرائے اور ہچکی والے، سوچیں اس حسین کو یزیدیوں نے جب تڑپایا ہوگا، شرم نہیں آتی ہے یار؟ مرکز اسلام عرب میں بیٹھ کر کے یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ نہیں، تم خلف اولاد نہیں ہو سکتے، تمہاری ناخلفی ہے یہ کہ جس حسین کے لیے مصطفیٰ نے نماز کو لمبی کر دے، سجدہ کو لمبی کر دیں۔ ایک نقطہ سمجھ رہے ہیں، سبحان ربی الاعلی یہ پڑھتے ہیں نا سجدہ میں، سبحان ربی الاعلی کیا معنی ہے؟ اے میرے پروردگار تو بہت بلند ہے، پاکی ہے تمہیں، سجدہ میں ہے، زبان کہہ رہی ہے سبحان ربی الاعلی اور دل کہہ رہا ہے حسین گر نہ جائے۔ پشت انور پر جب حسین تھے تو فکر نبی میں حسین ہے اور ذکر نبی میں سبحان ربی الاعلی ہے۔ پوچھا بھی گیا، میں نے ناپسند کیا کہ کہیں حسین گر نہ جائے۔ پشت انور سے کوئی زیادہ اونچا تو نہیں ہوگا نا مسئلہ، اگر ظاہری طور پر گرتے بھی تو تکلیف زیادہ نہیں ہوتی، ہمارے بچے بھی گرتے ہیں نا، لیکن کچھ اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ سوچے صرف پشت سے گرنے کو نبی نے اتنا ناپسند کیا، عربی کے لفظ فقرہ تو مجھے ناگوار گزرا عین نماز میں حسین کو گرنے نہیں دیا مصطفیٰ نے۔ یزیدیو تم نے تو حسین کو گرایا نہیں، تم نے شہید کر دیا۔ نہیں، مصطفیٰ تمہیں دیکھیں گے نہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ نبی کے سامنے حاضر ہو سکو۔ نہیں، نبی کے پاس تو قرآن اور اہل بیت دونوں سے محبت کرنے والے حاضر ہوں گے۔ اسی لیے جانتے ہیں کربلا کی اس عظیم سرزمین پر حسین، صرف حسین مطلوب تھا یزید کا۔ یزید چاہتا تھا کہ حسین بیعت لے لے، ہم سب کو چھوڑ دیں گے، یہی تھا نا۔ ہمارے گھر کا کیا معاملہ ہے کہ اگر آپ کو قید کر دیا جائے اور ظالم چاروں بغل سے گھیر لے،
कोई पॉसिबिलिटी ना हो निकलने की, लेकिन एक बारगी एक आवाज आए कि फलां को बुलाओ, वो हमारे हवाले कर दो, बाकी सब महफूज रहोगे, तो सारे घर वाले कहेंगे, बल्कि जो जिम्मेदार होगा वो खुद कहेगा चलो तुम लोग तो बचोगे, मैं जाता हूं, मेरी ही जरूरत है। सारी फैमिली को बचाना, सारे घर वालों को बचाना एक सही रिस्पॉन्सिबल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सही है भाई, मेरी जरूरत है ना, ठीक है मैं जाता हूं, अपना ख्याल रखना, ये बोलकर चले जाते। जरा आप समझिए, इमाम आली मकाम जब आप मकसूद हैं यजीद के, हर वक्त कह रहा है, वो दमिश्क में बैठा हुआ ना पलीदे ना किरदार, वो कह रहा है कि हुसैन तुम, बस हुसैन तुम, और किसी को तो नहीं। तो इमाम अली मकाम तुम आत्मसमर्पण कर देते, तुम हाथ दे देते, फैमिली खानदान तो बच जाता, गुलशन मुस्तफ़ा तो बच जाता, अहले बैते अतारे मोहम्मदी तो बच जाती। आप क्यों नहीं ऐसा किए? तो एक खूबसूरत जवाब सुनो उम्मतियों, आसान मत लेना, कोशिश करो कि घरों में आज तो कम से कम मगरिब तक अपनी जिंदगी फैमिली में काटो, आज तो काटो, आज तो मोबाइल को छोड़ दो, आज तो इनवॉलंटरी काम ना करो, आज तो कुछ तवज्जो का काम करो, ताकि हुसैन की उस खिदमत इस्लाम जो बस बनाम शहादत है वो तुम्हें आगोश में लेने की कोशिश करे। अपना वक्त जाय ना करो, जिनका वक्त एक एक सेकंड का जन्नती और कीमती वक्त था, उन्होंने दीन के लिए वक्फ कर दिया। आप जरा समझो, हुसैन तुम क्यों नहीं गए? चले जाते, खानदान मुस्तफा बच जाता, फैमिली बच जाती। नहीं, क्योंकि मेरे खानदान में से एक एक को जो कत्ल किया जा रहा है ना, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि कत्ल गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। तो जरा सोचिए, वो मंजर करबला मक्का का सर लाइए, कैसा सताया था मुस्तफा को। जब फतेह मक्का हुआ तो सताने वाले डर रहे थे कि अब तो ज़बह कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मुस्तफा ने उस वक्त कहा था नहीं, अंतुमुत तुलका, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, जाओ तुम्हें मैंने आजाद कर दिया है। तो उम्मती की फिक्र समझिए, उम्मती की फिक्र नाना ने किया, दुश्मन को भी तहफ्फुज़ दिया, दुश्मन को भी बचाने का। उसी आईना दारे नबी बन करके हजरत इमाम हुसैन ये कर रहे हैं कि सुनो, तुम हमारे खानदान के एक एक फर्द को शहीद करोगे ना तो कबीरा गुनाह है, मैं नाना से रिक्वेस्ट करके तुम्हारी शफाअत करवा सकता हूं, और अगर तुमने मुझे शहीद कर दिया तो सुनो, मैं मोमिन ही नहीं दीन और ईमान हूं। इसलिए इमाम हुसैन ने अपने आप को पेश नहीं किया कि अगर सडनली इमाम हुसैन को तुमने कत्ल कर दिया तो आप जानते हो दीन अस्त हुसैन, दीन है हुसैन, दीन की खातिर नबी, अरे दीन नहीं होते तो सजदा को तूल क्यों कर रहे हैं मुस्तफा, तूल क्यों कर रहे हैं? इसलिए एक एक कत्ले मोमिन को गवारा किया, और इमाम आली मकाम बाद में गए, सारा इत्माम हुज्जत हो गया कि तुम सुधरने वाले नहीं हो, अब आओ। इसीलिए कहते हैं कि सारे शहीदाने करबला का कत्ल गुनाह कबीरा है, लेकिन हुसैन का कत्ल कुफ्र सरी है। बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, क्योंकि हुसैन दीन है, और दीन का कत्ल करने वाला मोमिन कैसे हो सकता? इसलिए शिमर लाइन, तू अपनी नस्लों की बका को तो छोड़, सुबह कयामत तक लानत तो हो ही रही है, लेकिन जब मैदान महशर होगा खून का एक एक कतरा तुम पर लानत करेगा। इसलिए मुसलमानों, दो बात मालूम हुई, जो भी अमल करते हो करो, जो भी खास तौर से नमाज पढ़ते हो पढ़ो, लेकिन नमाज नहीं, हुसैनी नमाज पढ़ो। हुसैनी नमाज अट्रैक्शन टू रियल गॉड, अट्रैक्शन टू रियल रिसाला, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ फुल अट्रैक्शन, फुल तवज्जो, फुल अजमत का एतराफ करके पढ़ो। ऐसा ना हो नमाज पढ़ो बाहर जाकर कहो इल्मे गैब का इनकार करो, नमाज पढ़ो और कहो अल्लाह झूठ बोल सकता नहीं। अकाइदे तौहीद और रिसालत की अजमतों के एहतराम का नाम शहादत हुसैन है।
یہ ہے امام علی مقام کی شہادت کا خوبصورت پیغام۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت با کرامت رکھے، حسین کا صدقہ عطا فرمائے، کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے، شہدائے کربلا کا صدقہ عطا فرمائے، آپ سب کی فیملی کو صحت و تندرستی سے رکھے، ہر نیک اور جائز تمنا پوری ہو، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے سنت پڑھ لیں۔